اسی نام مبارک کا تذکرہ پاک ہے کہ ساری کائنات فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار ہونے کو بے قرار ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کو فرمائے فدا کا ابی و امی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، وہ ہستی وہ ہیں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھیزاد بھائی ہیں، جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے پھپا بھی ہیں، جو سیدہ صفیہ سلام اللہ علیہا کے جگر گوشے بھی ہیں، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہیں، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے والد بزرگوار بھی ہیں۔ آپ ذرا توجہ رکھیے گا صاحب، بہت ممتاز بارگاہ آج کہ جن کے لیے کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے مبارک زبان سے ادا ہونے والے جملے کی شان کی ناظرین کوئی حد نہیں ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری یعنی خاص مددگار ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی شان یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے والوں میں چوتھے یا پانچویں ہوئے، جو عشرہ مبشرہ یعنی 10 منتخب شدہ محمدی تاروں کی اعلیٰ ترین صف میں انتہائی چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو السابقون الاولون کے تاج سے بھی مشرف ہوئے، جن کی تربیت ایک انتہائی نڈر اور بہادر ماں کی گود میں ہوئی، اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر عسکری کمانڈر کی صورت میں میدان جہاد میں ابھرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل القامت، نہایت طاقتور اور سخت جان تھے، جو اسلامی تاریخ میں صرف 12 سال ذرا غور کیجئے گا ناظرین، اس عمر پہ صرف 12 سال کی عمر میں اللہ کی رضا اور محافظت ختم نبوت کے لیے میان سے سب سے پہلے تلوار نکالنے والے بنے، جو صاحب دین بھی تھے اور صاحب مال بھی تھے، اور کیسے صاحب مال تھے وہ آگے جا کے آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے، کہ جو اسلام کی تاریخ میں 3 ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل کرنے والے مہاجر بھی بنے، جو ہر مارکے میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دولت سے اپنے دامن کو مکمل طور پر پر کیا ہوا تھا۔ بدر کے میدان میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیری اور شجاعت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ غزوہ احد میں قریش کے نہایت بہادر شہسوار طلحہ بن ابی طلحہ کو جس شیر دلی سے واصل جہنم کیا، تو اس شیر دلی کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر دونوں ہاتھوں میں برہنہ تلواریں لیے پھرا کرتے تھے، اور دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آنے سے کترایا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے۔ غزوہ احزاب میں محمدی انٹیلیجنس کا کردار آپ نے ادا کیا۔ جنگ یرموک میں دشمن کے لشکر کے قلب کو چیر کر اس پار سے اس پار اور اس پار سے اس پار تک آ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا جان کے جسم کے 3 نشانات بہت نمایاں تھے۔ ایک نشان کندھے پر تھا جو یرموک کی جنگ میں لگا، 2 زخم بدر کی لڑائی میں لگے تھے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے زخم کے بعد یرموک کے موقع پر یہ دوسرا زخم کا گڑا تھا، جس میں بچپن میں ہم انگلیاں ڈال کر کھیلا کرتے تھے۔ یعنی ایک طرف تو جذبہ شوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ہر لمحے شہادت کی طلب رہتی تھی، اور دوسری طرف تجارت اس قدر وسیع تھی کہ 1000 غلام زمین کے صرف آمدنی وصول کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصر میں، اسکندریہ میں اور کوفے میں زمینیں تھیں، اس کے علاوہ بصرہ میں آپ کی جائیدادیں تھیں، لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا، یعنی زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ تھا کہ بہت زیادہ دیانتدار اور سادگی پسند تھے۔ اتنی جائیدادیں ہونے کے باوجود آپ نے ہمیشہ سادگی والی زندگی گزاری۔ غذا بھی پرتکلف نہ تھی، لباس بھی عموماً معمولی سا اور سادہ زیبتن کیا کرتے تھے، مگر جنگ کے میدان میں بن سور کر اترا کرتے تھے۔ اور بات یہاں ختم نہ ہوئی ناظرین، بلکہ اس پر سخاوت کا تاج بھی اس طرح سے سجا ہوا تھا کہ جو وصول ہوا وہ اللہ کی راہ میں رات ہی رات میں تقسیم کر دیا۔ دین اسلام کے لیے اپنا مال پانی کی طرح بہایا کرتے تھے، جہاں ضرورت پڑتی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترکے میں تقریباً یعنی جو ٹوٹل آپ کی ورتھ بنتی ہے اس وقت اس زمانے میں آپ کی جائیداد کی، یعنی مالی طور پہ بھی اور جائیداد کے اعتبار سے وہ تقریباً 5 کروڑ
اور 2 لاکھ درہم بنتی ہے۔ اس کی کیلکولیشن ذرا میں آپ کو بتلاؤں گا، وقفے کے بعد میرے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا۔ آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے صاحب کہ لوگ آج ہمارے تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کتنا مال تھا اور رائے خدا میں وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔